بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اور کیسا گزرا آپ کا کل کا دن؟ یقیناً بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم اپنی اردو کی جماعت میں اپنا سبق نعت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا صفحہ یا سرورق کچھ اس طرح سے ہے، جس کا عنوان ہے ابتدائی اردو جماعت اول۔ پیارے بچوں، جیسے آپ نے کل پڑھا کہ ہم اپنا دوسرا سبق یعنی سبق نمبر 2 نعت پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، اس نعت کا پہلا حصہ پڑھا جس میں ہم نے علامت ختمہ کے بارے میں سیکھا۔ آج ہم اسی سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور جس کے حاصلات تعلم آپ کو کچھ ایسے اپنی کتاب میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہم جو حاصلات تعلم پڑھیں گے ان میں شامل ہے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں۔ یعنی جب آپ اس نعت کو پڑھیں گے، اس کو مکمل کر چکیں گے، تو اس نعت کی پڑھائی کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو اگر کوئی بھی سادہ مصرع، شعر یا نظم دیا جائے یا سنایا جائے یا آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کو اس کو آہنگ اور لے سے پڑھنا آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے اردو میں سادہ جملے، مصرے، اشعار، لطیفے، پہیلیاں اور واقعات سنا سکیں۔ یعنی اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی چیز بھی سنانے کے لیے کہا جائے تو آپ میں اتنی خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ کہ آپ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سے کہا جائے تو آپ اس کو اچھے سے سنا سکیں گے۔ پیارے بچوں، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اتنا مکمل بنا دیا کہ قیامت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے اپنا پہلا سبق پڑھا جو تھی حمد۔ حمد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، آپ کو پتہ ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور آپ نے اس حمد میں پڑھا دل کا چین یہ بخشا کس نے، سچے دین پہ رکھا کس نے، یا رب تو نے، یا رب تو نے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگی کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی کی ہے کہ ہم نے اس حمد کو پڑھا جس کے چند مصرے کچھ اس طرح سے تھے۔ پیارے بچوں، اپنے آج کے سبق سے پہلے آغاز سے پہلے کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ جی بالکل صحیح، ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو آپ کو پتہ ہے۔ حمد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جس نظم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شاباش، اسے نعت کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی جائے، مدح میں لکھی جائے، تعریف میں لکھی جائے، وہ نظم نعت کہلاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ کو کچھ اپنی کتابوں میں اس طرح کے کچھ خاص الفاظ دکھائی دے رہے ہوں گے، ہے نا؟ اپنی کتابیں اپنی کھول کے سامنے رکھی ہوئی، آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ شاباش، آپ میرے ساتھ مل کر ان الفاظ کو پڑھیے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ درود۔ یہ کیا لفظ ہے؟ درود۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رہبر۔ اس کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ رہبر۔ پھر ہے رہنما۔ تیسرا لفظ ہے ہمارا رہنما۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے بلند۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بلند۔ فلک۔ اگلا لفظ ہے ہمارا فلک۔ ہادی اور سیدھا۔ یہ تمام کیا تھے؟
یہ تمام تھے خاص الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو آپ آگے چل کر اپنی اس نظم میں نعت میں پڑھیں گے۔ نعت کی ہم پڑھائی کرتے ہیں، کتابیں کھولیں اور اس میں پہلا مصرع پہلا بند جو ہے اس کو دیکھیے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ راہبر رہنما ہمارے، وہ راہبر رہنما ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ پیارے بچوں، آپ یہیں پہ میری ویڈیو کو روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اسی بند کی مثالی بلند خوانی کیجیے، لیکن بلند خوانی کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے آہنگ اور لے سے اس بند کی ادائیگی کرنی ہے۔ جی، تو آپ نے اس کو پڑھا، اس کی بلند خوانی کر لی، تو اب ہم چلتے ہیں اس میں جو ہم نے خاص الفاظ پڑھے یا ایسے الفاظ جو نئے ہیں آپ کے لیے، ان سے آپ کی واقفیت کرائے دیتے ہیں۔ آپ نے اس میں پڑھا حق، ایک لفظ آپ نے پڑھا حق، تو پیارے بچوں حق کا مطلب ہوتا ہے سچ یا درست۔ اسی طرح آپ نے پڑھا سیدھا رستہ، سیدھا رستہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی کا، نیکی کا یا سچائی کا راستہ، سچائی کا راستہ۔ اسی طرح آپ نے پڑھا راہبر، راہبر اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، اور یہاں پہ راہبر سے مراد کون ہے؟ راہبر سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رہنما، رہنما بھی رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں، راستہ دکھانے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ خاص الفاظ تھے پیارے بچوں جو آپ نے اس بند میں پڑھے اور ان کے معنی آپ نے سیکھے۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا وہ حق کا راستہ دکھانے والا، وہ حق کی باتیں بتانے والا، وہ سیدھا رستہ دکھانے والا۔ سیدھا رستہ یا سے مراد کیا ہے؟ یا حق کی باتیں اگر ہم نے پڑھا تو وہ کون سی ہیں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کا راستہ بتایا، ایسا راستہ دکھایا کہ جس پہ عمل کر کے، جس پر چل کے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور سکتی ہے اور یقیناً سنور جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا کہ ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے مدد مانگیں، اور اس کا عملی مظاہرہ یا عملی نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ سیدھا راستہ ہے سچائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ۔ بھلائی کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کریں، کوئی بزرگ ہے اس کو راستہ، اس کو سڑک پار کروا دیں، کسی کے پاس زیادہ سامان ہے اس کا سامان اٹھا لیں، کسی کو اگر روپے پیسے کی امداد کی ضرورت ہے اس طرح اس کی مدد کر دیں، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے کھانا دے دیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، بڑوں کی عزت کریں، والدین کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، کبھی جھوٹ اور غلط بات کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نیکی کے کام ہیں، سچائی کے راستے ہیں، جن کا ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ہمیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہے تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت عظمت ہے۔ ہمیشہ ہم جب بھی نام لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے، آپ کا ذکر کریں گے، تو ضروری ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں، کیونکہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے راہبر اور رہنما ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، دنیا و آخرت میں ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس بند کی مزید مشق کیجیے، اس کی تفہیم کیجیے۔ جی،
تو مجھے امید ہے آپ نے اس کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم بھی اچھے سے کر لی ہوگی. اب ہم اپنی اس سبق کی جو مشق ہے اس کے کچھ حصے بھی کر لیتے ہیں. مشق میں سب سے پہلا آپ کا سوال ہے جو آپ نے زبانی جس کا جواب دینا ہے, اور اس کے جواب دینے کا کیا انداز ہوگا کہ آپ نے اپنی معلمہ سے یہ سوال مکمل طور پہ سننا ہے, اپنا ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے جس کا نام آپ کی معلمہ پکاریں گی صرف وہ بچہ جواب دے گا. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم کس نبی پر درود بھیجتے ہیں؟ شاباش, اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے اور باری باری اپنی معلمہ کو اس کا جواب دیجئے. اگلا سوال ہے آپ کا, ہمارے پیارے نبی, تیسرا سوال ہے آپ کا آپ کی کتاب میں سے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسی باتیں بتائیں؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب بھی اسی انداز سے دیجئے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے اور سوچ کر اس کا جواب اپنی معلمہ کو اپنی باری کے مطابق دیجئے. جی مجھے امید ہے آپ ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہوں گے. ہم اگلا سوال کرتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے ہمارا. درست جواب پر آپ نے یہ ٹک کا نشان لگانا ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے راہبر کا معنی ہے. ابھی میں نے آپ کو راہبر کا معنی بتایا, آپ مجھے بتائیں راہبر کا کیا معنی ہوگا؟ راستہ دکھانے والا یا درود پڑھنے والا؟ بالکل صحیح, راہبر کا معنی ہے راستہ دکھانے والا, اور میں نے اس سے متعلقہ خانے میں ٹک کا نشان لگا دیا. آپ نے بھی اپنی کتاب پر اسی طرح سے کرنا ہے. دوسرا حصہ اس کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر پڑھنا چاہیے. کلمہ طیبہ یا درود شریف؟ صحیح کہا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی کا آپ کی کتاب میں جو اگلا سوال دیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے. سوال نمبر 6 ہے جس کو آپ نے اپنی کاپیوں پر کرنا ہے. اس کے سوالات کے جوابات کاپی پر لکھنے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے وہ نظم جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. بالکل صحیح. اگلا سوال ہے آپ کا, ہمیں سیدھا رستہ کس نے دکھایا؟ ہمیں سیدھا رستہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا. تو پیارے بچوں میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور جو کام میں نے بھی آپ کو کروایا ہے آپ کے سامنے کیے, اپنی معلمہ کی رہنمائی میں ان کے ساتھ مل کر ابھی اس کو اپنی جماعت میں مکمل کیجیے. جی تو آپ نے اپنا کام کر لیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک سرگرمی سر انجام دیتے ہیں. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کو دیا گیا بند جو ہے اس کو اچھے سے سنائیں گی, لے سے سنائیں گی, آہنگ سے سنائیں گی, اور آپ نے اس کو باری باری اپنی معلمہ کو اسی انداز میں سنانا ہے جیسے وہ آپ کو سنائیں گی. پہلے میں آپ کے لیے پڑھے دیتی ہوں. بند کچھ اس طرح سے ہے, ہم کو ہیں دل سے پیارے, ہم کو ہیں دل سے پیارے, آنکھوں کے ہیں وہ تارے, ہم سب کے ہیں سہارے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے. تو پیارے بچوں اس سرگرمی کو ابھی جماعت میں سر انجام دیجئے اور اپنی معلمہ کو باری باری اس بند کی آہنگ اور لے سے بلند خوانی کر کے سنائیے. جی تو ہم نے اپنا آج کا کام کیا, مشق میں دیے گئے سوالات بھی کر لیے, نعت کی پڑھائی بھی کی, اس کی تفہیم بھی کی, اور ایک سرگرمی بھی سر انجام دے لی. تو اب اسی سبق سے متعلق کچھ گھر کا کام بھی ہو جائے. گھر سے آپ نے آج جو کام کر کے لانا ہے وہ آپ کی کتاب میں دیا گیا سوال نمبر 3 ہے جس میں ہے نعت پڑھیں. آدھی نعت آپ نے جماعت میں پڑھ لی, باقی کو آپ گھر جا کے کیجیے گا. اور حروف علت چھوٹی ہے اور بڑی ہے کہ 3 الفاظ کاپی پر تحریر کرنے ہیں اور ان الفاظ پر اعراب بھی لگانے ہیں. اور اگلا سوال ہے آپ کا, ایک اور سوال ہے آپ کا, والدین سے ایک نعت سنانے کا کہیں. آپ نے اپنی امی سے, اپنے ابو سے, کسی سے ایک نعت سننی ہے اور اس کا کوئی سا بھی ایک شعر اپنے امی ابو کی مدد سے کوئی بھی ایک شعر کاپی پر خوشخط تحریر کرنا ہے. یہ تو ہوا آپ کا آج کا گھر کا وہ کام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بھی ہے. ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ نے اس ورک شیٹ میں اپنا نام لکھنا ہے, جماعت کا نام لکھنا ہے اور اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے.
ورک شیٹ کا پہلا سوال ہے آپ کے لیے، پہلے بند کے جو آپ نے آج بند پڑھا اس کے کوئی سے 2 مصرے، آپ نے جو بند پڑھا اس میں سے جو 2 مصرے آپ کو بہت اچھے لگے وہ کتاب سے دیکھ کر آپ نے ان خالی لائنوں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2 مصرے دیکھنے ہیں جو آپ ان کو پڑھنا ہے اور جو آپ کو اچھے لگے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے اس کا، آپ نے یہ گنبد خضرا، اس میں آپ نے اپنی مرضی سے خوبصورت اور دیدہ زیب رنگ بھرنے ہیں۔ تو شاباش، یہ آپ کا ہوا آج کا گھر کا کام اور یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اساتذہ اکرام، آپ مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے پڑھایا گیا تمام مواد اس کے لنک جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔